بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیات المسلمین، اور اس میں حضرت نے اسلام اور ایمان سے لے کر آخر تک انسان کی ایک مسلمان کی زندگی میں جو پیش آتا ہے وہ سب اس میں تحریر فرمایا ہے، ضرورت کی چیزیں، اور اس کو حضرت نے کئی ابواب پر منقسم فرمایا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے روح۔ ہر اس کا چیپٹر کا نام روح مطلب روح کے ساتھ ہے، روح اول، روح دوم، روح سوم، اس طرح سے۔ تو حضرت نے حیات المسلمین میں روح اول میں اسلام اور ایمان کے بیان میں سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے روح دوم میں تحصیل و تعلیم علم دین سے متعلق احادیث تحریر فرمائی ہیں اور تشریح فرمائی ہے کچھ، تو اسی میں ایک حدیث بھی سنا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا طلب کرنا یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فائدہ یعنی تشریح، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے، خواہ عربی کتابیں پڑھ کر، خواہ اردو کی کتابیں پڑھ کر، خواہ یعنی چاہے، خواہ مانے چاہے معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر، چاہے معتبر واعظوں سے وعظ کہلوا کر یعنی تقریر کہلوا کر، اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکیں اور نہ کسی عالم تک پہنچ سکیں وہ اپنے مردوں کے ذریعے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہیں، یعنی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ذریعے پوچھوا لیں، کچھ پوچھنا ہے، بھائی کے ذریعے پوچھوا لیں، یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد اور چند احادیث ہیں۔ مجھے جو اصل اس کلپ میں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان حدیثوں میں اور اسی طرح اور بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم یعنی دین کے سیکھنے اور سکھلانے کا ثواب اور اس کا فرض ہونا مذکور ہے۔ اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے، مگر ہر شخص کو نہ تو اتنی ہمت ہے اور نہ اتنی فرصت ہے، اور آج کے دور میں تو اور بھی فرصت نہیں ہے۔ اس لیے میں دین سیکھنے یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے میں دین سیکھنے اور سکھلانے کے ایسے آسان طریقے بتلاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کر سکیں۔ تفصیل ان طریقوں کی یہ ہے، یہ مجھے اصل بتانا ہے۔ نمبر 1 جو طریقے بتا رہے ہیں حضرت، تو نمبر 1 جو لوگ اردو حروف پہچان سکتے اور پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، وہ تو ایسا کریں کہ اردو زبان میں جو معتبر کتابیں دین کی ہیں، حضرت نے کچھ کتابیں بھی بتلائی ہیں جیسے بہشتی زیور اور بہشتی گوہر اور تعلیم الدین اور قصد السبیل اور تبلیغ دین اور تسہیل المواعظ کے سلسلے کے وعظ یعنی تقریریں جو کتابی شکل میں ہوں، جتنی مل جائیں ان کتابوں کو کسی اچھے جاننے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لے، اور جب تک کوئی ایسا پڑھانے والا نہ ملے ان کتابوں کو خود دیکھتا رہے، اور جہاں سمجھ میں نہ آوے یا کچھ شبہ رہے وہاں پینسل وغیرہ سے کچھ نشان کر دے، پھر جب کوئی اچھا جاننے والا مل جائے اس سے پوچھ لے اور سمجھ لے، اور اس طرح جو حاصل ہو وہ مسجد میں یا بیٹھک میں دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا دیا کرے۔
اور گھر میں آ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو سنا دیا کرے۔ اسی طرح جنہوں نے مسجد یا بیٹھک میں سنا ہے وہ بھی اس کو اپنے دھیان میں چڑھا کر جتنا یاد رہے اپنے گھروں میں آ کر گھر والوں کو سنا دیا کریں۔ یہ تو حضرت نے اپنے زمانے میں جب کتاب لکھی تھی اس وقت غالباً ٹیپ ریکارڈ کا بھی اتنا رواج نہیں تھا، اور اب تو اللہ کا شکر ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور اس موبائل میں آواز ریکارڈ کرنے کا باقاعدہ کمپنی اپنے موبائل سے ہی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیتی ہے، جس کو کہتے ہیں وائس ریکارڈر۔ تو اس میں جہاں کہیں بھی دین کی بات سنیں اس میں ریکارڈ کر لیں اور اپنے گھر میں آ کر گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو سنائیں۔ نمبر 2، اور جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی اچھے لکھے پڑھے سمجھدار آدمی کو اپنے یہاں بلا کر اس سے اسی طرح وہی کتابیں سن لیا کریں اور دین کی باتیں پوچھ لیا کریں۔ اگر ایسا آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے تجویز ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر اس کو کچھ تنخواہ بھی دینا پڑے، جیسے جس کو کہتے ہیں ٹیوشن فیس دینا پڑے، تو سب آدمی یعنی کئی لوگ مل کے پڑھیں گے تو سب آدمی تھوڑا تھوڑا چندہ کے طور پر جمع کر کے ایسے شخص کو تنخواہ بھی دے دیا کریں۔ دنیا کے بے ضروری کاموں میں سینکڑوں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہو، اگر دین کی ضروری بات میں تھوڑا سا خرچ کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مگر ایسا آدمی جو تم کو دین کی باتیں بتلاوے، اور ایسی کتابیں اپنی عقل سے تجویز مت کرنا، بلکہ کسی اچھے اللہ والے عالم سے صلاح لے کر تجویز کرنا۔ ہاں، یہ چیز بہت دھیان کرنے کی ہے کہ ہم جس کو طے کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے وہ اہل السنت والجماعت کے عقیدے کا ہے کہ نہیں، اس چیز کو پہلے غور کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ تلاش میں رہتے ہیں اور جلدی رہتی ہے تو کسی کو بھی رکھ لیتے ہیں، تفتیش نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے ہیں، تو کہیں اگر کوئی دوسرے مسلک کا مل گیا، کوئی دوسرے فرقے کا مل گیا تو وہ اپنی سب باتیں آپ کے اوپر تھوپ دے گا۔ اس لیے کسی اللہ والے سے، کسی اچھے اللہ والے سے معلوم کر کے، بلکہ ان سے کہہ کر، انہی سے درخواست کر کے کسی کو لگوا لیں۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے مدرسے میں جا کر اس بات کو کریں۔ اگر شہر میں رہتا ہے، جیسے لکھنؤ میں رہتے ہیں یا اور شہروں میں رہتے ہیں تو شہروں میں مدارس اہل حق کے مدارس ہوتے ہیں، اور اگر گاؤں میں ہیں، گاؤں میں بھی اہل حق ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں گاؤں میں تو پاس کے شہر میں جا کر معلومات کرے اور اس چیز کو طے کروائے۔ جیسے اور چیزوں کے لیے خرچہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی کریں، انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ تو نمبر 3، ایک کام یہ پابندی سے کریں کہ جب کوئی کام دنیا کا یا دین کا کرنا ہو جس کا اچھا یا برا ہونا شروع سے معلوم نہ ہو، اس کو دھیان کر کے کسی اللہ والے عالم سے ضرور پوچھ لیا کریں، اور وہ جو بتلا دے اس کو خوب یاد رکھیں، اور دوسرے مردوں اور عورتوں کو بھی بتلا دیا کریں۔ اور اگر ایسے عالم کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو تو اس کے پاس خط بھیج کر پوچھ لیا کریں، اور جواب کے واسطے ایک لفافے پر اپنا پتہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے خط کے اندر رکھ دیا کریں کہ اس طرح سے جواب دینا اس عالم کو آسان ہوگا اور جواب جلدی آئے گا۔ نمبر 4، ایک اس بات کی پابندی رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ والے عالموں سے ملتے رہیں۔ اگر ارادہ کر کے جاویں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو اور ایسا عالم پاس بھی نہ ہو، جیسے گاؤں والے ایک طرف پڑے رہتے ہیں، تو جب کبھی شہروں میں کسی کام کو جانا ہو اور وہاں ایسا عالم موجود ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کریں، اور کوئی بات یاد آ جائے تو پوچھ لیا کریں۔ نمبر 5، ایک کام ضروری سمجھ کر یہ کیا کریں کہ کبھی کبھی مہینہ 2 مہینے میں کسی عالم کی صلاح سے یعنی مشورے سے
کسی وعظ کہنے والے کو یعنی تقریر کرنے والے کو اپنے گاؤں یا اپنے محلے میں بلا کر اس کا وعظ سنا کریں، یعنی اس کی تقریر سنا کریں، بیان سنا کریں، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف دل میں پیدا ہو کہ اس سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر بیان ہے دین سیکھنے کے طریقوں کا۔ اور طریقے بھی کیسے بہت آسان، اگر پابندی سے ان طریقوں کو جاری رکھیں گے تو دین کی ضروری باتیں بے محنت حاصل ہو جاویں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی دو باتوں کا اور خیال رکھیں کہ وہ بطور پرہیز کے ہیں۔ ایک یہ کہ کافروں کے اور گمراہوں کے جلسوں میں ہرگز نہ جاویں۔ کافروں تو موٹی سی بات ہے، تم جانتے ہی ہیں، اور گمراہوں سے مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، ہرگز نہ جاویں ان کے جلسوں میں، ان کی میٹنگ میں، ان یوٹیوب پر ان کے بیان بھی نہ سنیں۔ اول تو کفر کی اور گمراہی کی باتیں کان میں پڑنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ نقصان بتا رہے ہیں حضرت، یہ اس کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا نقصان بتا رہے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ اول تو کفر کی اور گمراہی کی باتیں کان میں پڑنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے، بعض دفعہ ایمان کے جوش میں ایسی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، پھر اگر غصہ ظاہر کیا تو بعض دفعہ فساد ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس فساد سے دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مقدمے کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، سب میں وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور روپیہ بھی۔ یہ سب باتیں پریشانی کی ہیں، اور اگر غصہ ظاہر نہ کر سکے تو دل میں گھٹن اور رنج پیدا ہوتا ہے۔ خام خواہ بیٹھے بٹھلائے غم خریدنا کیا فائدہ؟ اس لیے حضرت نے موٹی سی بات بتا دی کہ کافروں کے اور گمراہوں کو جلسوں میں ہرگز نہ جائیں، اور اسی طرح یوٹیوب پر کوئی بھی ان کی مطلب باتوں کو نہ سنیں، نہ پڑھیں، نہ دیکھیں۔ اور جو یوٹیوب میں کمنٹس کا جو کھانا ہوتا ہے، کمنٹس کو بھی نہ پڑھیں، کیونکہ ان لوگ کا کوئی دین ایمان ہے نہیں، اور وہ مسلمانوں پر الٹی سیدھی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں۔ اور میں ایک مرتبہ چیک کر رہا تھا، کوئی خبر تھی، اس خبر میں کمنٹس کو چیک کرنے لگا تو کسی غیر مسلم نے، ہندو نے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ایسی بات لکھی تھی کہ ایک مسلمان اس کو پڑھنا تو کیا، اس تحریر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بالکل کمنٹس میں بالکل نہ جائیں، نہ ان کی باتیں سنیں۔ حضرت اس کا بہت بڑا نقصان بتا رہے ہیں۔ تو خام خواہ بیٹھے بٹھلائے غم خریدنا کیا فائدہ؟ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں، کہ اس میں بھی اکثر ویسی ہی خرابیاں ہو جاتی ہیں جن کا ابھی بیان ہوا۔ اور ایک بڑی خرابی ان دونوں باتوں میں اور ہے، جو سب خرابیوں سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ ایسے جلسوں میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات کفر کی اور گمراہی کی ایسی کان میں پڑ جاتی ہے جس سے خود بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اور نقصان کی بات ہے۔ یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مجدد بنایا 14ویں صدی کا، 15ویں صدی کا، تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب علوم عطا فرمائے تھے، حکمتیں عطا فرمائی تھی۔ حکیم الامت ان کا لقب ایسے ہی نہیں پڑا ہے، تو جس سے خود بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے پاس اتنا علم نہیں جو اس شبہ کو دل سے دور کر سکے، تو ایسا کام کیوں کرے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہو۔ اور اگر کوئی خواہ مخواہ بحث چھیڑنے لگے تو سختی سے کہہ دو کہ ہم سے ایسی باتیں مت کرو، اگر تم کو پوچھنا ہی ضروری ہو تو عالموں کے پاس جاؤ۔ اگر ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو دوا اور پرہیز کو جمع کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دین کے تندرست رہو گے، صحت مند رہو گے، کبھی دین کی بیماری نہ ہوگی۔ اللہ تعالی توفیق دے، آمین۔ آگے حضرت نے اپنا نام لکھ رکھا ہے اشرف علی تھانوی، اشرف علی عفی عنہ تھانوی، نور اللہ مقدم۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور اپنا خصوصی فضل اور قرب اللہ تعالی حضرت کو عطا فرمائے۔ حضرت نے بہت کام کی باتیں اور بہت آسانی کے ساتھ کام کی باتیں بتلائی ہیں۔
میرا مقصد اس کلپ کو تیار کرنے کا یہی ہے کہ جو لوگ آج جو دور چل رہا ہے، اس دور میں دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور جہالت جو ہوتی ہے نا، جہالت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ اب جیسے کمرے میں اندھیرا ہو اور بہت قیمتی چیزیں رکھی کمرے میں، اندھیرا ہے، دکھائی نہیں دیں گی چیزیں، وہ دکھائی جبھی دیں گی جب کمرے میں روشنی ہوگی۔ چراغ بھی جل رہا ہوگا تب بھی تھوڑی بہت نظر آ جائیں گی، اور اگر بلب جل رہا ہوگا 7 نمبر کا 8 نمبر کا تو اور بڑھیا دکھائی دیں گی، اور بڑے نمبر کا بلب جل رہا ہوگا تو اور بڑھیا دکھائی دیں گی۔ اس لیے جو ہے علم جو ہے وہ روشنی ہے، علم اندھیرے کو دور کرتی ہے، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔